بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب حدیث۔ فرض نمازیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم کی پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میری تمام غلطیاں گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرما دیجئے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز۔ فجر ٹھنڈے وقت کا اختتام پر اور عصر ٹھنڈے وقت کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہوگا۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح وہ 2 زانوں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندہ چیز سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچنے کے لیے پہرہ داری کا کام کرتا ہے اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر میں ملتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات صفات میں اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کی ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جنتی جتنی خوبیاں ہیں انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جندب تسری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے یہ نہ ستاؤ، اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے چکا ہے، اسے ستانا گناہ ہے۔ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرمائے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے اس شخص کے بارے میں یہ مطالبہ فرمائیں کہ اس کی پکڑ فرمائیں گے اور پھر اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور جب کوئی اسے ستاتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سزا دیں گے۔ حضرت مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اسی دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو گے تو اسی طرح تمہاری موت آ جائے تو تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ رسول نے چونکہ سے اس لیے فرمایا تاکہ سننے والے کے دل میں یہ بات اہمیت رکھے۔ حضرت فروہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ رسول نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن والوں یعنی مسلمانوں وطر پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہے،
وطر پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وطر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ وطر پڑھنے کو اللہ پسند فرماتا بھی ہے، اسی وجہ کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے، یعنی کہ بے جوڑ ہے۔ حضرت خارجہ بن خدافہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرما دیا ہے۔ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو درا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وطر پڑھنا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے وطر پڑھنا آسان ہے، وہ اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر انہیں اٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لینے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی کئی مطالبے نکالے، مطلب یہ کہ جس میں سے ایک یہ ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ۔ دوسرا یہ کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہاتھ میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ سخت ناراض ہوں گے۔ حضرت نوفل بن معاویہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لی گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر انہیں بہن بھائیوں کو علیحدہ بستروں پر سلاؤ، اور بچوں کو ایسے ہی مارو جس سے اس کا کوئی جسمانی نقصان نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔